حاضرین جماعت یا علی مدد، جیسا کہ آج کے عنوان میں آیا گیا کہ ہم امام زمان کے اختیارات اور اس کی روشنی میں ہماری سمجھ کے بارے میں بات کریں گے، اور چیئرمین صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ شیعہ اسلام میں اور ہمارے طریقے میں یہ ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، ایک فنڈامنٹل تھاٹ ہے کہ اگر امام زمان کے اختیارات سمجھ میں آتے ہیں تو کسی بھی سوال کو ایڈریس کرنے میں ہم کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے سامنے ہمارے طریقے کو سمجھنے کے بارے میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں، اگر ان کو امام کی ذات کی طرف ریلیٹ کر دیا جائے، امامت کے کانسیپٹ کی طرف ریلیٹ کر دیا جائے تو بڑی آسانی سے وہ سمجھ میں آتے ہیں اور ہم ان کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، واضح الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے میرے بہت ہی محترم کولیگ ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکلز سے میں نے آج اس لیکچر کے لیے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امامت کی مرکزیت پر، خلافت اور امامت پر، اسماعیلی طریقے کے باطنی پہلو پر اور اختیار امام پر کچھ بہت ہی اچھے مقالے تحریر کیے ہیں۔ ہماری دعا بھی ہے، میری امید بھی ہے کہ بہت جلد وہ مقالے کتاب کی صورت میں شائع ہو کر آ جائیں، ہماری جماعت کو اور باہر بھی جو ہمارے طریقے کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ان مقالوں سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ جو عنوان ہے اتھارٹی آف امام، ہم اس عنوان پر کیوں بات کرتے یا اس اتھارٹی آف امام زمان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسا اقتدار، کوئی ایسا اختیار ہے جو دین کو زمانے کے مطابق، زمانے کے ساتھ دین پر چلنے والوں کے لیے وقت کے مطابق دین پر عمل کرنا آسان ہو اور دین پر عمل کرنے میں انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری یا کوئی تنگی محسوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے دشواری نہیں چاہتا۔ تو یہ آسانی کا جو تصور ہے دین پر عمل کرنے کے بارے میں، وہ وقت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ایک خاص وقت میں، ایک خاص علاقے میں نازل ہوا، اس کی زمانے اور وقت کے مطابق تشریح کی ضرورت ہے۔ اگر زمانے اور وقت کے مطابق تشریح نہ کی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ماضی کے حالات اور ماضی کے حقائق کو سامنے رکھ کے جو تشریح کی جاتی ہے، وقت بدلنے کی بنا پر، حالات بدلنے کی بنا پر وہ تشریح قابل قبول نہیں رہتی، وہ تشریح قابل عمل نہیں رہتی، کیونکہ وقت ہمیشہ بدلتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اگر ایک چیز مستقل ہے تو وہ ہے چینج۔ The only permanent thing in this world is change۔ اگر کوئی ایک چیز مستقل رہنے والی ہے دنیا میں تو وہ ہے تبدیلی۔ ہر چیز بدلتی ہے، تو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق
مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ اختیارات ہونے کی شریف کی ایک آیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس زمانے میں جب کہ وہ دشمنوں سے برسر پیکار رہتے تھے، جنگیں ہو رہی تھی چاروں طرف سے، مسلمانوں کو سروائیول کا ایک کہ اللہ تعالیٰ ان کو لڑائی کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک طریقہ مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، یعنی اور تم ان کے مقابلے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے جس قدر قوت بہم پہنچا سکتے ہو، جتنا اسٹرینتھ جمع کر سکتے ہو کرو، اور جس قدر گھوڑے باندھ سکو مہیا کیے رہو۔ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی ڈراتے رہو گے۔ اب اس وقت جو جنگی صورتحال تھی اس کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ تم جتنی بھی طاقت فراہم کر سکتے ہو کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو بڑے بڑے، اور اس کے علاوہ اور جو کچھ تم کر سکتے ہو تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمن، اپنے دشمن اور دوسروں کو ڈرا سکو۔ اور اس زمانے میں اس آیت کی جو تشریح کی گئی، ایک تو اس میں خود ظاہر ہے دشمن کو ڈرانے کے لیے تمہارے پاس بڑے بڑے گھوڑے ہو، اور اس میں روایت کی گئی ہے کہ تم تیر تیار رکھو، تیر کمان تیار رکھو، تلوار تیار رکھو، ڈھال تیار رکھو، بلکہ یہاں تک روایت میں کہا گیا کہ تمہارے فوجوں سے کہو کہ خضاب لگا کر اپنے بالوں کو کالا کر لے، تاکہ تھوڑی بڑی عمر کے بھی تمہارے لشکر میں لوگ ہوں گے تو وہ دشمن کو جوان نظر آئے اور دشمن اس سے خوف زدہ ہو۔ تو اس زمانے میں طاقت پہنچانے کا، قوت جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیر جمع کرو، نیزے جمع کرو، گھوڑے جمع کرو، بالوں کو بھی ضرورت پڑے تو سیاہ کر لو۔ آج ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی۔ آج اس آیت کی تشریح مختلف طریقے سے کرنی ہوگی، یا تو اس آیت کو اسی طرح عمل کرے اور اپنے افواج سے کہے کہ یہی چیزیں رکھے جو اللہ نے فرمایا، یا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بالکل زمانے سے ہٹ کر بات ہے، آج کے زمانے میں تو اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی اثر نو تشریح ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان میں زمانے کا لحاظ رکھا گیا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کو چلانے کے لیے کچھ اختیارات کی ضرورت ہے، اور ہم ان اختیارات کے بارے میں کہ یہ اگر امام زمان کے پاس ہیں تو کہاں سے آئے، اگر امام کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے تو کہاں سے آئے، جن کے پاس آیا یہ اختیار کہیں ہے بھی یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اور جن کے پاس ہے کہاں سے آیا۔ ان حقائق کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالی پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس پوری کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی حکم نہیں ہے، پوری کائنات پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اللہ سچ سچ بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ حکم اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے امر سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام امر، تمام حکم، تمام کمانڈ اللہ تعالیٰ کا، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے امر اور فرمان کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات پہ اپنا حکم کس طرح نافذ کرتا ہے؟ اس کائنات پر اگر اللہ کا حکم چلتا ہے تو کائنات میں جو مخلوقات ہیں ان کے بہت سے لیولز ہیں، مخلوقات کے بہت سے لیولز ہیں، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوان ہے، انسان ہے، روحانی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں۔ ان سب پر اللہ کا حکم کیسے چلتا ہے؟ کیا اللہ کا جو حکم ایک پتھر پہ چلتا ہے ویسا ہی حکم انسان پہ چلتا ہے؟ انسان پتھر تو نہیں ہے، کیا انسان کے لیے حکم الگ ہوگا؟ تو جمادات یعنی وہ چیز جیسے کہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، منرلز ہیں، جو اپنی جگہ پر قائم ہے، اپنی جگہ پہ حرکت کرتے ہیں، جمادات۔ نباتات یعنی جو اگنے والی چیزیں ہیں، پلانٹس ہے، ویجیٹیشن ہے۔ حیوانات جو کچھ اختیار کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، فرمان ہے، وہ اس کے فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔ سیارے اس وسیع کائنات میں گردش کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم میں ڈالا ہوا ہے۔ موسم آتے جاتے ہیں، موسم اپنی مرضی سے نہیں بدلتا، موسم اللہ کے بتائے ہوئے فطرت کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، پانی میں گیلا کرنے کی صفت ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کا ہاتھ جلتا ہے۔ ایک مومن ہاتھ ڈالتا ہے تو بھی جلتا ہے، ایک کافر ہاتھ ڈالتا ہے تو بھی جلتا ہے۔ آگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ ابھی میرے میں ایک بچے نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کو کیا پتا کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو نہیں جلانا چاہیے۔ آگ میں یہ اختیار نہیں ہے، وہ جلائے گا۔ وہ کسی بھی قسم کا بلا لحاظ آگ چیزوں کو جلاتی ہے۔ پانی میں کوئی چیز ڈالیں گیلی ہو جاتی ہے، پانی اس میں تمیز نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے اس وسیع کائنات میں جو جمادات ہیں، جو نیچر اللہ نے اس میں ڈالا ہے، وہ اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اللہ کا کمانڈ اس کے اندر ہے، وہ اس میں سے بدلتے نہیں ہیں۔ نباتات ہے، جو درخت پیدا ہوتے ہیں، جو فصل پیدا ہوتے ہیں، جو پھل پیدا ہوتے ہیں، جو پھول اور پودے ہیں، وہ اپنے طریقے پہ اللہ نے جو سسٹم دیا ہے۔ ریشم کا کیڑا ہے تو ریشم بنائے گا، شہد کی مکھی ہے تو شہد بنائے گی۔ اب شہد کی مکھی آج کل یہ نہیں سوچتی ہے کہ لوگوں میں شوگر کی بیماری بڑھ گئی ہے، میں تھوڑی مٹھاس کم کر دوں یا میں شوگر فری شہد بنا کے دوں۔ اس بیچارے کو کون سمجھا؟ وہ اسی طریقے سے اپنے سٹینڈرڈ کی شہد بناتے جا رہے ہیں۔ ریشم کا کیڑا یہ کہے کہ موسم بڑا گرم ہے، لوگ ریشم کے کپڑے تو کم پہنیں گے، کاٹن کی زیادہ پہنتے ہیں، تو کیوں میں کاٹن بناؤں اس کے لیے؟ ان کو اس کا چوائس نہیں ہے، ان کو اس کا چوائس نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کی فصل بوئی ہے وہ اس میں سے نکلے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بازار میں گرمی کے موسم میں دنیا بھر کے سارے پھل آ جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو کوئی فروٹ بازار میں نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے فروٹ بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو ٹائم میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ 4 ایک مہینے میں آ جائے، 4 دوسرے مہینے میں آ جائے، تاکہ 12 مہینے ہم مزے سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ سارے فروٹ دیکھو تو گرمی میں ایک ساتھ چلے آتے ہیں، آپ کو آم بھی کھانا ہے، ساتھ میں جام بھی کھانا ہے، اور کتنے فروٹس جو ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے چونکہ ان دنوں میں آپ کو آم مل رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ چوائس نہیں ہے۔ یہ رت میں جس طرح اللہ نے چیزیں رکھی ہیں وہ اس طریقے سے پروڈیوس ہو رہی ہے۔
حیوان میں اللہ نے انسٹنکٹ رکھی ہے، ایک جبلت ہے، اس جبلت کے مطابق، انسٹنکٹ کے مطابق ہر حیوان اپنے طور پہ کام کرتے ہیں۔ انسان ایک زمانے میں غار میں رہتا تھا اور آج سپر لگژری مکانات میں جا کے رہتے ہیں، مگر پرندہ بیچارہ آج بھی وہی گھونسلہ بناتا ہے جو ہزاروں سال پہلے بناتا تھا۔ انسان کو دیکھ کر اس نے یہ نہیں سیکھا کہ بھئی کچھ کنکریٹ کے گھونسلے بنا لیتے تو تھوڑا سا کچھ امپروومنٹ کرتے۔ آپ دیکھیں ان کے گھونسلوں میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، بالکل وہی سسٹم ہے، وہی طریقہ ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا امر ہے ان مخلوقات میں جو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جو اللہ کے کمان کے مطابق چلتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا درجہ آتا ہے۔ ان حیوانات سے جو چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ انسان کی عقل ہے، وہ انسان کی انٹلیکٹ ہے۔ انٹلیکٹ ایک فیکلٹی ہے ہمارے اندر جس میں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی تعلیم لے سکتی، اس میں علم حاصل کرنے کا مادہ ہے، اس میں خیر و شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو ہم سورۃ الشمس میں پڑھتے ہیں، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اس کی اچھائیاں بھی ڈال دی ہے اور برائیاں بھی ڈال دی ہے۔ تو انسان کو اچھائی اور برائی کے فرق کی تمیز کی سمجھ دی گئی ہے، اس لیے اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ آیا تم اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ اور جب اختیار دیا گیا ہے، چوائس دیا گیا ہے، تو چوائس کے مطابق ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے۔ چوائس کے مطابق اختیار کی وجہ سے اس کے لیے سزا اور جزا ہے۔ تمہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتا دیا گیا۔ اگر اب تم اچھا کرتے ہو تو اللہ تمہیں جزا دے گا، اس کا سمبل ہے جنت ہے، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اگر تم نے برا کام کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی، اس کا ایک سمبل ہے جہنم ہے، جو پنشمنٹ کی جگہ ہے، اس کی اپنی تشریح اپنی جگہ پر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کے ساتھ چوائس ہے، تو اس چوائس کا جو اختیار انسان کو دیا گیا، اس کے ساتھ اللہ کا امر اس پہ کس طرح نافذ ہوتا ہے۔ انسان پہ جانوروں کی طرح، درختوں کی طرح، جمادات کی طرح اللہ کا امر نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس چوائس ہے۔ اب جب انسان کے پاس چوائس ہے اور انسان کی اس انٹلیکٹ ہونے کی وجہ سے انسان کی جسمانی، روحانی اور جذباتی اور عقلانی کیفیتوں کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور اس پوری کائنات اور پوری دنیا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، گائیڈنس اور امر کی ضرورت ہے۔ اب انسان کو جو اختیار، انسان پہ اللہ کا جو اختیار نافذ ہونا ہے، یا انسان کے لائف میں اللہ کا جو امر یا فرمان نافذ ہونا ہے، وہ کیسے ہو؟ چلیے اس کے ہمارے پاس 2-3 طریقے نکل آتے ہیں۔ یا تو یہ کہ اللہ خود انسان کے درمیان موجود ہو، انسان کو آ کے امر دے، فرمان کرے، ہدایت دے، انسان اس پہ عمل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا امر انسان کو مل گیا اور انسان اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، مگر صورتحال ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درمیان اس طرح موجود نہیں ہے جس طریقے سے کہ انسان اس کو محسوس کر سکے اور اس سے ہدایت لے سکے۔ دوسرا یہ کہ انسان پہ چھوڑ دیا جائے کہ تمہیں عقل دی گئی ہے، تم خود اللہ کے امر کو سمجھ لو، کیا اچھا ہے کیا برا ہے فیصلہ کر لو، اس پہ عمل کر لو۔ یہ صورتحال بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر، ٹریننگ کے بغیر، ہدایت کے بغیر، گائیڈنس کے بغیر انسان کی عقل، اللہ فرماتا ہے کل انعام ہے، جانور کی طرح ہے۔
انسان کی جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک عقل والا انسان بھی حیوان کی طرح ہوتا ہے، جانور کی طرح ہوتا ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود کوئی ایسا قانون مقرر کرے جس کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا امر ملتا رہے جس پر انسان عمل کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو الہامی دین ہے، جو دین ابراہیمی ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، جو دین ابراہیمی ہے، جو ابراہیمی ٹریڈیشن ہے، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اہتمام فرمایا ہے۔ انسان کو اس کا امر پہنچانے کے لیے، اس کا کمانڈ، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کبھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کو اللہ نے جب جنت سے باہر نکالا اور زمین پہ بھیجا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جاؤ تم سب کے سب یہاں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب نکل پڑو یہاں سے، تمہارے پاس جب ہمارے طرف سے ہدایت پہنچے تو تم میں سے جو اس پہ عمل کرے گا اس سے کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام اور اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا پروردگار ہر چیز کو اس کی خلق بخشی ہے، ہر چیز کو اس کی تخلیق بخشی ہے اور اس کی ہدایت کی ہے۔ جب ہر چیز کو اس کی تخلیق بخشی ہے اور ہدایت کی ہے تو یہ ہدایت انسان تک بھی پہنچی ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق ہے۔ یہ ہدایت انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی، جن کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ تعالیٰ کا جانشین قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ جب بھی ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو وقت جب کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ مقرر کریں گے۔ چند بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا خلیفہ کوئی اور مقرر نہیں کرے گا، اللہ مقرر کرے گا۔ فی الارض، زمین پر، جب تک زمین ہے تب تک اللہ کا خلیفہ زمین پر موجود رہے گا، اور وہ اللہ کا خلیفہ اللہ کے امر کا مظہر، اللہ کے منشا کا مذہب، اللہ کے منشا کا مظہر اور اللہ کے حکم کا مظہر ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ دیکھیے وہی بات ہے، ہم نے آپ کو بنایا، ائمہ کے لیے فرمایا جعلناہم ائمتین، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے امر سے ہوا ہے، ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق سے حکم دیا کریں، حق سے فیصلہ دیا کریں۔ فیصلہ پیغمبر دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں خلیفہ میں نے آپ کو بنایا ہے، آپ حق کے ساتھ حکم دیا کریں، حق کے ساتھ فیصلہ دیا کریں، تو اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کا جو حکم زمین پہ نافذ ہو رہا ہے پیغمبر سے ہو رہا ہے، اللہ کے خلیفہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے خلیفہ کا زمین پر ہونا اور ان کے پاس اللہ کی اتھارٹی ہونا، اللہ کا اختیار ہونا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں لوگوں کے مختلف تشریحات بھی نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جب رحلت ہو گئی، تو پھر ایک دفعہ یہ سوال سامنے آیا کہ نبی صاحب دنیا سے گزر گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا ہے۔ جو لوگ جانشین جمع کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، ان کو کیا پرابلم تھا؟ خلیفہ چننے کے لیے جو آپ جمع ہوئے ہیں، رسول اللہ چلے گئے، اپنا پیغام دیے، بات ختم ہو گئی، آپ کیوں جمع ہوئے وہاں پہ جا کے؟ بھائی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آتھورٹی کہاں ہوگی ابھی؟ رسول اللہ جو اختیارات کی نمائندگی کر رہے تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد وہ تو ایک ویکیوم ہو گیا ہے، ایک وائڈ پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ آتھورٹی کہاں ہے؟ اب وہ اختیارات کدھر ہیں؟ یہ سوال ایک دفعہ پھر سامنے آیا۔ ہم بہت زیادہ ہسٹری کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ کیوں ایسا ہوا، جو ہوا اس کو ہم بیان کرتے ہوئے تھوڑا آگے چلیں گے۔ بعض لوگوں نے اس آتھورٹی کو حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر کے انہوں نے اپنی آتھورٹی تلاش کر لی کہ بھئی یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس جگہ پہ کسی کو بٹھا دیں، تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی اب یہ آتھورٹی ہمارے پاس یہاں سے آئے گی، یہ ان کا فیصلہ ہو گیا۔ جو لوگ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے قریب رہنے والے تھے، ابو ذر غفاری ہے، سلمان فارسی ہے، مقداد ہے، عمار بن یاسر ہے، ابو ایوب انصاری ہے، جو آپ کی باطنی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے اور حضور اکرم کی سیرت سے، آپ کے فرمان سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو آتھورٹی ہے وہاں نہیں بلکہ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے پاس رہنا چاہیے۔ تو نبی صاحب کے بعد اس آتھورٹی کے دو تصورات پیدا ہوئے۔ ایک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ آتھورٹی کسی کے پاس نہیں ہے، عوام آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرے کہ یہ آتھورٹی کس کو دینی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت ابو بکر اس کو ریپریزنٹ کریں گے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نہیں، یہ اختیار چونکہ روحانی اختیار ہے، یہ عوام پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ اختیار مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا، ان کا نبی صاحب سے نسبت ہونے کی وجہ سے، ان کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے وراثتاً ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ جو حضرت ابو بکر سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک دنیاوی آتھورٹی کی ریپریزنٹیشن تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدہ اور بنو امیہ اور بنو عباس، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا سلسلہ مختلف صورتوں میں چلتا رہا۔ کہیں کہیں انہوں نے خلیفۃ اللہ یا ذل الہی، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہونے کا زمین پر بھی دعویٰ کیا، مگر یہ حکومت جو خلافت نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے درمیان برائے نام بھی رہ گئی تھی، وہ ترکی میں قائم تھی عثمانیہ خلافت کے نام پر، جو 1926 میں قطعاً ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ آتھورٹی جب مسلم ممالک آزاد ہونے لگے کالونیلزم سے اور جمہوریت مسلمان ممالک کے اندر آنے لگی، تو اب یہ اختیارات خلیفہ سے نکل کر پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، وہ نمائندے ایک جگہ پر بیٹھ کر اور قوم کو گورن کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو محدود اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اختیارات جو حکومت ہے اس کو استعمال کر رہی ہے۔ تو ایفیکٹولی صدر مملکت یا وزیر اعظم جو ان مسلم ممالک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہے، وہ قوم کو چلانے کی اور جو ایک ظاہری اختیار نبی صاحب کے زمانے کے وقت ان کے ساتھ تھی، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اختیارات
وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اتھارٹی کی بات کی ہے نبی صاحب کی خلافت کے حوالے سے، نبی صاحب کی وفات کے بعد جو نبی صاحب کے اختیارات تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جنہوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے نبی صاحب کی روحانی مرتبت کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ دعویٰ اہل بیت میں رہا۔ نبی صاحب کی چونکہ نبی صاحب کے پاس دوہری حکومتیں تھی، دوہرے اقتدار تھے آپ کے پاس، ان میں سے جو دنیاوی حکومت چلانے کے اختیارات تھے وہ خلافت میں چلے گئے، جو روحانی سلطنت کو چلانے کے اختیارات تھے وہ امامت میں آئے۔ گو کہ امام اخلاقی طور پر اپنا یہ حق ریزرو رکھتے ہیں کہ دنیاوی اختیار کا حق بھی ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنی جو مولا کے میموائرز ہے جو آپ بیتی ہے اس میں مولا اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کے دو سرچشمے حاصل تھے، ایک دینی جس سے ان کی زندگی میں جوہری یعنی ایسنس کی حیثیت حاصل تھی، اور دوسرا دنیاوی جو آن حضرت کی زندگی کے حالات و واقعات کے باعث ان کے جوہری اور خدا کے ودیت کردہ دینی اختیار سے منسلک ہو گیا تھا۔ ایک تو آپ کی دینی اتھارٹی تھی، دوسری دنیاوی، وہ بھی آپ کے دینی اختیار کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ سنی مسلک کے مطابق جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہبی اختیار ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، یہ سنی نظریہ ہے، اور انہوں نے اپنے دنیاوی اقتدار کا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ سنی تعلیمات کے مطابق رسول کے وفاداروں، صحابیوں اور ایمان رکھنے والوں نے حضرت ابو بکر کو ان کا خلیفہ اور جانشین چن لیا، مگر حضرت ابو بکر نے صرف ملکی اور غیر دینی منصب اختیار کیا۔ یہ اختیار کسی کو حاصل نہ تھا کہ وہ اس مذہبی فضیلت کا جانشین بنے جو براہ راست خدا کے الہام اور وحی پر منحصر تھی، کیونکہ رسول اور قرآن نے قطعی طور پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ محمد خدا کے آخری رسول ہیں۔ پس سنی کہتے ہیں کہ پوپ کی طرح کا کوئی منصب متعین کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ بات مسلمانوں پر چھوڑ دی گئی کہ وہ قرآن، سنت رسول اور احادیث کی تشریح کریں، نہ صرف اسلام کو سمجھنے کے لیے بلکہ اس کے ارتقاء کو صدیوں تک یقینی بنانے کے لیے۔ خوش قسمتی سے قرآن نے خود اس کام کو آسان کر دیا ہے، کیونکہ اس میں کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا انسانوں سے تشبیہی اور تمثیلی انداز میں خطاب کرتا ہے۔ اس طرح قرآن نے ہر قسم کی تفسیر و تعویل کے امکانات کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے، اور کوئی مفسر اور تعویل کرنے والا کسی دوسرے کو غیر مسلم ہونے کا الزام نہیں دے سکتا۔ اسلام کے ایک بنیادی اصول کا کہ قرآن تشبیہی، تعویلی اور تفسیر کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ایک خوشگوار نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مقدس کتاب خارجی اثرات کے تحت عائد ہونے والے ذہن احوال و حدود کے مطابق ہر صدی میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرنے اور ان کے خیالات کو روشن کرنے کے قابل رہی ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں بڑی وسیع القلبی پیدا کرتی ہے، کیونکہ سخت اور خشک قسم کی تعویل نہ ہو سکنے کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس دعا میں شریک ہو سکتے ہیں
کہ وہ قادر مطلق اپنی بے کراں رحمت سے عقیدے کی اس غلط تعویل کو معاف فرمائے جو ناواقفیت اور غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی ہو۔ اب دیکھیں مولا نے واضح طور پر یہ بات فرما دی۔ ایک اور اسی جو اسلام میرے مورثوں کا مذہب ہے اسی کا اقتباس ہے، اس طرح امام رسول کی مذہبی حیثیت میں ان کا جانشین ہے، وہ ایسی ہستی ہے جس کی اطاعت فرض ہے اور جو ان لوگوں کی روحانی اطاعت کا حقدار ہوتا ہے جن میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ سنیوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حاکمیت صرف دنیاوی اور غیر دینی ہے اور اس کا نفاذ صرف سیاسی دائرے میں ہوتا ہے، اس لیے ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حکومت و حاکمیت ریاست کے کسی بھی ایسے سربراہ سے متعلق ہو سکتی ہے جو قانوناً مقرر کیا گیا ہو، مثلا کہیں کا گورنر یا کسی جمہور کا صدر ہو، مگر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حاکمیت ہماگیر ہے اور دنیاوی معاملات کی طرح روحانی معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے اور رسول کے خاندانی وارثوں کی طرف موروثی حق کی روح سے منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی نبی صاحب کے بعد جس کا سوال پیدا ہوا، نبی صاحب تک دین کو چلانے اور دنیا چلانے کے اختیار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد جو یہ دو لائن چلی ہیں، ان دو لائن کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ دونوں پیرالل عقیدے کی وجہ سے دو مختلف لائن میں نہیں گئے ہیں۔ ایک نے یہ کہا کہ اب دینی حکمرانی ختم ہو گئی ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، مگر ریاست کو چلانے کے لیے کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے، تو دنیاوی ذمہ داریاں خلیفہ کو دی گئی۔ دوسری طرف یہ عقیدہ تھا کہ دینی حکمرانی ختم نہیں ہوئی ہے، وہی بند ہوئی ہے، ہدایت بند نہیں ہوئی ہے، قرآن کا نزول بند ہوا ہے، اس کی تعلیم و تشریح بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ کام مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے سپرد موروثی طور پر رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد میں ہونے والے جو ہر زمانے کے امام ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اب آپ دیکھیے جب ہم اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، اتھارٹی آف امام، تو ہم کس اتھارٹی کی بات کرتے ہیں؟ امام کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر امام کی امامت کو سمجھ لیا جائے تو حضور کے پاس جو دینی اختیارات تھے ان دینی اختیارات کا جو جانشین ہے وہ زمانے کے امام ہوا کرتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہمارا موجودہ جماعتی کانسٹیٹیوشن ہے، جس کا جو پریمبل ہے، ابتدائی چند الفاظ جو انٹروڈکشن ہے اس کا، اور مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے کئی گھنٹے بلکہ کئی دن اور کئی مہینے صرف کیے ہیں یہ چند پیراگراف مرتب کرنے میں، کیونکہ یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، یہ وہ قانون ہے جو ہمارے اسماعیلی جماعت میں ہم کو گورن کرتی ہے، اور یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، ہر ایک کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن جو قانون آپ کو اور ہم پہ حکمرانی کرتی ہے، اس قانون کا آپ کو اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ہمارے حقوق ہیں اور کون سے ہمارے فرائض ہیں جو اسماعیلی طریقہ میں ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تو اس کا علم ہونا، معلوم ہونا جماعت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیعہ امام اسماعیلی مسلمان اس شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، یعنی توحید، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہے۔ اسلام جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے اور وہ عالمگیر اور دائمی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی الہی کے ذریعے روحانی اور دنیاوی معاملات کے متعلق قوانین متعین فرمائے ہیں۔ شیعہ عقائد، روایت اور تاریخ کی تشریح کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کے آخری پیغام کی تعویل اور تعلیم کو جاری رکھیں اور مریدوں کو ہدایت دیں، اور اس بات کا باضابطہ اعلان فرمایا کہ امامت حضرت مولانا علی علیہ السلام اور ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام کے ذریعے وراثتاً جاری رہنی چاہیے۔ امامت کی جانشینی نص کے ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ صرف امام الوقت کا ہی اختیار مطلق ہے کہ وہ اپنی نرینہ نسل میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ بیٹے ہوں یا دور کی اولاد، اپنا جانشین مقرر فرمائے۔ اسماعیلی طریقے میں امام کا اختیار مرید سے امام کی بیعت کے ذریعہ ثابت ہوتا ہے، جو کہ مرید کی جانب سے امام اور مرید کے درمیان مستقل روحانی بندھن کو تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ یہ وفادار عالمگیر بھائی چارے کے اسلامی تصور کے اندر رہتے ہوئے دنیا بھر کے تمام اسماعیلی مسلمانوں کو امام کے لیے ان کی وفاداری، جان نثاری اور فرمان برداری کے لحاظ سے متحد کرتی ہے۔ یہ وفاداری اس وفاداری سے مختلف ہے جو کہ ایک مرید اپنے وطن کے لیے رکھتا ہے۔ اپنے عہدے کے لحاظ سے اور اسماعیلی مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق امام کو اسماعیلی مسلمانوں کے تمام مذہبی اور جماعتی معاملات میں کلی اختیار حاصل ہے۔ آپ دیکھیں 1400 برس پہلے جن اصول کے تحت، جن بنیادی باتوں کے تحت امامت کے عقیدے کو سمجھایا گیا، آج بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے آخری پیغام کی تشریح، تعویل اور تعلیم کو جاری رکھنا ہر زمانے میں ضروری ہے، اور اس کا اختیار جو ہے وہ زمانے کے امام کے پاس ہے۔ اب ہم کچھ ایسے اختیارات کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے، جن کی آج بھی امت کو ضرورت ہے، مگر اگر آج ہم تلاش کریں کہ وہ اختیارات کہاں گئے تو امت میں نظر نہیں آتا، اور اگر وہ اختیار زمانے کے امام میں موجود ہے، جیسا کہ ہمارا صدیوں سے عقیدہ رہا ہے، ہمارے طریقے کی بنیاد رہی ہے، تو پھر امام زمان کی طرف سے ان اختیارات کو انہی پرنسپلز کے تحت ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے فرمان کی تشریح اور تعبیر اور تعلیم کریں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اسی معنی کے کئی آیات قرآن میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نبی صاحب کو بھیجنے کی وجوہات بتاتے ہیں اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بتاتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک جگہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے جبکہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، یعنی ہمارے پیغام تم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا کتاب اور حکمت کی تعلیم 23 سال کے اندر ختم ہو گئی؟ بس اللہ کی حکمت، اللہ کا فرمان دنیا والوں کو 23 سال میں سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نہ کوئی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ کوئی تشریح کی ضرورت ہے، نہ کوئی تزکیہ کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تمہیں کتاب اور کتاب کی جو حکمت ہے، اللہ ہمیشہ کتاب اور حکمت کو الگ کرتا ہے. ایک تو یہ کتاب سامنے ہے جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن حکمت سب کے پاس نہیں ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت جو ہے وہ وزڈم کو کہتے ہیں. سالوں کے جمع کردہ نالج کو جب آپ پکاتے ہیں، تجربات میں لاتے ہیں اور اس علم کا ایک نچوڑ نکالتے ہیں، وہ نچوڑ حکمت بنتی ہے. جیسے شاید ہم سے جب بچپن میں کہا جاتا ہے بیٹا جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو ہم سنی انسنی کبھی کیا بات، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حکمت ہے، یہ اللہ کا کلام فرمان بھی ہے، مگر سالوں کے تجربات کا نچوڑ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ پاؤ گے. شاید پوری زندگی تجربات سے گزرنے کے بعد ہمیں وہ بچپن میں سنا ہوا جملہ صحیح ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیٹا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مرتے وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کتنا سادہ لیسن تھا ماں باپ نے بچپن میں دیا تھا، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. زندگی گزر گئی، آخر میں یہی جملہ سمجھ میں آیا، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری رکھی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس کی تشریح کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ کرے اور وہ باتیں ان کو سمجھائے جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے. کیا انسان جو کچھ نہیں جانتی تھی، انسانیت کو جو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ سب 23 سال کے اندر سمجھا دیا گیا انسان کو؟ نہیں. اگر میں آج یہ سوال پوچھنا چاہوں کہ بھئی میں چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کا پیغام سنائیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، میرا تزکیہ کریں، مجھے پاک و صاف کریں، میں بھی اس کا حقدار ہوں. جی نہیں، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. جی بھئی میں نے کیا قصور کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ جی آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. یہ میرا چوائس تو نہیں ہے کہ میں کس زمانے میں پیدا ہوں. مجھے پہلے بولنا تھا تو میں اس زمانے میں پیدا ہوتا، مگر وہ میرا چوائس نہیں تھا تو میں نہیں ہو سکتا تھا. تو کیا یہ میرا گناہ ہے کہ ہم سب کا یہ گناہ ہے؟ نبی صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے سب لوگوں کا یہ قصور اور یہ گناہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اس لیے ان تمام نعمتوں سے محروم رہے. اللہ اپنی حکومت اس طرح نہیں چلاتا. اللہ اگلے والوں کو پچھلے والوں کے مقابلے میں ممتاز نہیں کرتا ہے. اللہ اگلوں اور پچھلوں کو سب کو ایک جیسا رکھتا ہے. ہر زمانے کے لوگوں کے ساتھ اللہ کا انصاف ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ جو بہت اہم مشن اور اس کا اختیار نبی صاحب کو دیا گیا تھا، نبی صاحب کے بعد چونکہ یہ روحانی حکمرانی زمانے کے امام کے پاس موجود ہے، اس لیے زمانے کے امام اس تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جو میں نے کانسٹیٹیوشن کے چند جملے آپ کے پاس پڑھے اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے فرمان کی تعویل اور تعلیم، اس کام کو زمانے کے امام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو وقت کے مطابق امام جو ہدایات دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وقت کے مطابق تشریح ہے، تعبیر ہے اور ہدایت ہے. دوسرا اختیار جو نبی صاحب کو حاصل تھا وہ یہ کہ رسول اللہ کو مومنین کے جان اور مال پر مکمل اتھارٹی حاصل ہے. نبی صاحب ایک جنگ میں روانہ ہو رہے تھے، کچھ مجاہدین سے فرمایا چلو بھئی جنگ میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا وقت دیجئے، ہم لوگ جا کے اپنے ماں باپ سے اجازت لے آئیں. تو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار حاصل ہے. نبی کو مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار حاصل ہے. نبی صاحب خود فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بنے گا جب تک اپنے ماں باپ اور مال اور جان اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے.
تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور امام اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ دین کی بہتری کے لیے ہم تمہیں ایک فرمان فرماتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ مال اولاد سے بڑھ کر محمد اور علی کے جو جانشین موجود ہیں ان پر پیار اور ایمان رکھنا. اگر تم محمد اور علی کے جانشین سے محبت رکھو گے ایمان رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی ڈر نہیں رہے گا. اس ایک فرمان میں عبادت بندگی اور مذہب کی تمام خوبیاں آ جاتی ہیں. سب چیزیں سمو دی گئی ہے اس میں. وہی فرمان جو حضور کا ہے وہی فرمان جو اللہ کا ہے کہ جن اتھارٹی کے تحت نبی صاحب کو امت کے لوگوں پہ مکمل اختیار تھا آج اسی منصب پہ زمانے کے امام موجود ہیں جن کو ہماری جان پر ہمارے مال پر ہمارے اولاد پر مکمل اختیار حاصل ہے. رسول اللہ کی اطاعت غیر مشروط اطاعت کا حکم، بلکہ پورا قرآن آپ دیکھیں تو پورا قرآن آپ کو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور وہ اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے. بار بار قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے بعد امام کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. تو جن اطاعت کے لیے رسول اللہ کے ساتھ مومنین کو منسلک کر دیا گیا وہی اطاعت آج مومنین کو امام کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے. اور جن اختیارات کے تحت رسول کی اطاعت کرنا لازمی تھی انہی اختیارات کے تحت آج مومنین پر لازم ہے کہ زمانے کے امام کو فالو کریں. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا جو حکم ہے اللہ کا فرمان ہے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے گا کیا حکم ہے ہم اس کو فالو کر لیں گے. اگر یہ اتنا آسان اور اتنا سادہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی. چلیے ہم رسالت کے جواز کا ہی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی پیغمبروں کے آنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو شاید جواب یہی ملے گا انسان براہ راست خدا سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سبحان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ ان تمام صفات سے بالا تر ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور انسان جسم میں قید ہے مادی دنیا میں ہے جسمانی دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کے تصورات سے بھی ماورا ہے. تو کہتے ہیں یہ رحمانیت اور سبحانیت اور انسان کی جسمانیت یہ آپس میں رابطہ قائم نہیں کر سکتی. تو یہ پیغمبر ہوتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ انسان سے رابطہ قائم کرتا ہے جن کے ذریعے انسان اللہ کا منشا معلوم کرتا ہے. قبول ہم بھی آپ کو یہی جواب دیتے ہیں. اور جب پیغمبر دنیا میں نہ رہے تو کیا انسان اتنا قابل ہو گیا کہ اب براہ راست اللہ سے رابطہ قائم کر لیتا ہے؟ اس وقت تک تو انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ سے براہ راست رابطہ قائم کرے اس لیے اللہ پیغمبر بھیجتے رہے. اب انسان اتنا قابل ہو گیا ہے کہ وہ براہ راست اللہ کی باتیں سمجھ رہا ہے براہ راست اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے. بلکہ آج تو کہتے ہیں انسان پہلے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے. تو ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بچوں جن اصول کے تحت رسالت کی ضرورت دنیا میں ہے انہی اصول کے تحت رسالت کے بعد امام کی ضرورت رہتی ہے. ورنہ ہماری وہ تمام دلائل کے جس سے ہم رسالت کو ثابت کرتے ہیں رسالت کے بعد وہ ہمارے دلائل خود ہمارے اوپر ڈالے جاتے ہیں. ہم ان کو جھٹلانے لگتے ہیں کہ بھئی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا.
تو اگر ماضی کے لوگوں کو اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے پیغمبر کا بیچ میں ہونا ضروری تھا، تو آج اللہ کی اطاعت کے لیے پیغمبر کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے، اور آج اس اطاعت کا اختیار امام کے پاس ہے کہ آج اللہ کا فرمان امام کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے، اور آج ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولو الامر منکم کا جو حکم ہے وہ اس کے ذریعے سے فالو کرتے ہیں۔ نبی صاحب کو اختیار دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہیے تو نبی صاحب کو رجوع کریں، اور نبی صاحب ان کے لیے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب انہوں نے اپنے جانوں پہ گناہوں کے ذریعہ ظلم کیا تو اگر وہ آپ کے پاس آتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے گناہوں کی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب عورتیں نبی صاحب سے بیعت کے لیے آئیں تو ان کو بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگ، گناہ انہوں نے کیا ہے، ان کے بہاف معافی، بلکہ ان کو معاف کر دینے کی التجا پیغمبر کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہیں معاف کرائے، تمہارے گناہوں کی معافی مانگے، لَوَّوْا رُؤُوسُهُمْ، وہ اپنے سروں کو پھیر کے چلے جاتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، وہ باز رہتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں، بڑائی کرنے والے ہیں۔ تو اس میں جو گناہ کے معاف کرنے کا طریقہ جو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس زمانے میں کسی نے گناہ کیا تو اللہ ان کو فرماتا ہے اگر تمہیں معافی چاہیے تو پیغمبر کے پاس جاؤ، معافی مانگو، وہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ استغفار کرے تمہارے لیے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کا یہ احسان آج کدھر ہے ہمارے اوپر؟ میں تو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں، دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان کے ساتھ ہم یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ سے التجا کرتے کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، پیغمبر کے پاس جا کر ہم گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بعد میں پیدا ہوئے ہو۔ اب یہ کون سا جرم ہو گیا ہم سے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے؟ پھر تو دنیا میں کسی کو رسول اللہ کے بعد پیدا نہیں ہونا تھا، تو وہ کس کے لیے آئے تھے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تو آئے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں کو اتنے بے یارو مددگار چھوڑ گئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیرا ایک زمانے میں اتنا احسان ہے کہ لوگ رسول کو رجوع کر لیتے ہیں، گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں، رسول اللہ کا معاف کرنا لازمی ہے ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ معاشرے میں کوئی ایک بندہ تو بتاؤ کہ جو مختلف آستانوں میں بیٹھے ہیں، مختلف کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے معاف کرو اور وہ مجھے گارنٹی دے کہ ہاں میں تمہارے بہاف معافی مانگتا ہوں، تمہیں معاف ہو جائے گا؟ ہے کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے کو؟ کیا اللہ تعالیٰ آنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اپنے اس احسان سے محروم رکھا ہے؟ اس احسان سے محروم رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امام کیسے گناہ معاف کر سکتے ہیں؟ امام ویسے گناہ معاف کر سکتے ہیں جیسے قرآن نے وہ اختیار رسول کو دیا ہے۔ آج بھی قرآن کا حکم ہے، ہم کہاں جائیں؟ بحیثیت مسلمان کہاں جائے؟ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ اختیار کدھر ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے لیے ہر وہ جو چیز ہمیں کرنی تھی آج ہم امام سے رجوع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا مولا اللہ کا یہ فرمان ہے کہ گناہ کی معافی کے لیے حضور کے پاس جاؤ، حضور کے دینی منصب پر آپ بیٹھے ہیں،
حضور کے دینی اختیارات آپ کے پاس ہیں، یا مولا آپ ہمارے گناہ بخش دیں۔ یہ بالکل وہ فارمولا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں۔ یہ وہ طریقہ ہے گناہ کی معافی کا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں رہتا اس میں کہ امام سے مانگنا چاہیے گناہ کی معافی، امام معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے دینی اقتدار کے جانشین ہونے کی وجہ سے وہ اتھارٹی امام کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہیں جانا ہوگا اور وہیں سے استغفار طلب کرنا ہوگا۔ ایک اور اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سب امام کے پاس ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں ہمارا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود ہمارے طریقے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں۔ دینداروں، ہم اپنے مذہب پہ ان لوگوں کے واسطے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ کون ہے؟ دنیا میں تو ایسے اربوں لوگ ہیں جو وہ ہیں، ہم کو دیکھنا ہے دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے کا ججمنٹ دوسروں سے نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہمارا صدیوں سے لکھا ہوا، عمل کیا ہوا ہمارا طریقہ اور ٹریڈیشن ہے کہ رسول اللہ کے دینی منصب کا جانشین زمانے کے امام ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، ان کے مال میں سے جو مال وہ دیتے ہیں لے لیجئے۔ تطہرہم، دیکھیے کتنا سارا کام ایک ساتھ دیا ہے۔ مال لے لیجئے، پہلا تو یہ کام کسی اور کو نہیں دیا کہ تم لے لو ان کے مالوں میں سے، رسول اللہ کو دیا کہ آپ لے لیں ان کے مال میں سے یہ حق۔ تطہرہم، اس کے ذریعہ سے ان کو پاک کر دیں۔ دوسرا کام وَتُزَكِّيهِمْ، تُزَكِّيهِمْ کا مطلب باطنی پاکیزگی بھی ہے اور برکات بھی ہے، تو آپ ان کو پاک و پاکیزہ کریں اور ان کے مال میں برکات دیں۔ تیسرا کام وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کو دعائیں دیں۔ چوتھا کام، اور ان کی ضرورت کیوں ہے؟ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے، ان کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا گئی ان کو سکون ملا۔ ان صلاتک سکن لہم۔ اب آج میں اپنے مال میں سے صدقات نکالتا ہوں، یا رسول اللہ آپ لے لیجئے گا، میں تو نہیں ہوں، میں نہیں لے سکتا، میں کہاں دوں؟ تمہارا جہاں جی آئے دے دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اس لیے آج دیکھیں، آج کوئی بھی شیعہ وہ مال غیر امام کو نہیں دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو رسول اللہ کو دینے کا حق ہے رسول کو دیں گے، رسول کے بعد امام کو دیں گے۔ جن کا امام غائب ہے تو ان کا جو نائب ہے، ان کا نائب ہے، ان کا نائب ہے، امام کے بہاف کو ایکسپٹ کرے گا، کسی اور کو نہیں دے گا وہ، کیونکہ وہ چاہتا ہے امام کو جائے۔ ہم بھی امام کو دیتے ہیں، براہ راست امام کو دیتے ہیں۔ تو خذ من، ان کے مال میں سے صدقات لے لیجئے۔ امام ہمارے مال میں سے صدقات لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق۔ تو طہرہم، ان کو پاک و صاف کر دے۔ آج مسلم امہ بیچاری پاک و صاف ہونے کے لیے کہاں جائے؟ سچی نیت سے اللہ کی راہ میں جو بھی خیر و خیرات کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، مگر وہ بات کہاں کہ رسول اللہ تم سے لے اور تمہیں دعا دے، تو اس کو تو مستحق، جو اس کا حقدار ہے لینے والا، اس کو دینے کا حکم ہے نا۔ رسول کو دو جا کر، آپ ان کے مال میں سے لیں، ان کو پاک و صاف کریں، ان کے مال میں برکات دیں۔ آج اسماعیلیوں کے بارے میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امام کو دینے میں ان کا دل بہت بڑا ہے، یہ تو ویسا ہے جتنا بو گے اس کے 1000 گنا کاٹو گے،
मुरीद देते हैं तो सामी मारो एवो छे जे केनु न राखे भार, एक बार सामी ने आ लिए तो सामी आले 100 बार। मेरा मौला किसी का बोझ नहीं रखता, एक दफा दोगे तो 100 दफा रिटर्न करता है। ये इसी की अलामत है। हमारी क्या कमाई है? हमारी कुछ भी नहीं है। ये बीज है जो हमने बोया है और उसकी फसल है जो हम काट रहे हैं। अल्लाह फरमाता है उसकी राह में देने में ये बरकत है, और जब सही जगह पे जाए तो बरकत ही बरकत है। और उसके बाद सल्ली अलैहिम, ये काम कौन करेगा? ज़कात लेने को तो भाई तुमने ले लिया हमसे, मगर तुम रसूल की दुआ को रिप्रेजेंट करते हो। मैं इस वक्त जितने भी ज़कात कमेटियां हैं वहां जाके ज़कात दूं, भाई तुम ले लो, मेरी शर्त यह है वो दुआ जो रसूल अल्लाह दिया करते थे और जो देने का अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है वो आप मुझे देगा कोई? मतलब हम महरूम हैं उस दुआ से। दुआ का दरवाजा भी बंद हो गया। कैसा इंसाफ है अल्लाह का। तो रसूल अल्लाह की दुआ जो आपकी रूहानी बातनी मनसब और जिम्मेदारी में है, जमाने के इमाम से हमें मिलती। सल्ली अलैहिम, अल्लाह ने फरमाया है कि इनको दुआ दो, क्योंकि इन्न सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ में इनके लिए सुकून है, आपकी दुआ में इनके लिए राहत है। सुकून कहां है? जहां न कोई गम है न कोई खौफ है। जहां न कोई गम है न कोई खौफ है। गम माजी का होता है, खौफ मुस्तकबिल का होता है। दो ही चीज होती जो इंसान को परेशान करती है, कि वो वाकया हो गया इसलिए मैं दुखी हूं, या न मालूम क्या होने वाला है उस खौफ से मैं दुखी हूं। अल्लाह फरमाता है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको न कोई खौफ है न कोई गम है, न मुस्तकबिल का कोई डर है न माजी का कोई गम है। जो इमाम के साथ चलने वाला है उसके लिए अल्लाह ताला इतनी सलामतियां देता है। और ये सारे इख्तियारात आज हम नहीं कह सकते कि नहीं है मुआशरे में, ये इख्तियारात अल्लाह के दिए हुए हैं, रसूल अल्लाह के हैं, और रसूल अल्लाह के बाद ये इख्तियारात जमाने के इमाम के पास है। मुसलमानों के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो अल्लाह ने उसमें फैसला करने की फाइनल अथॉरिटी रसूल अल्लाह को दी है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमूक तस्लीमा। ये उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेंगे, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेंगे जब तक अपने तमाम झगड़ों के लिए आपको सालिस मुकर्रर न करें, या अपने तमाम झगड़ों के फैसले के लिए आपके पास न आए, तब तक ये मोमिन नहीं बनेंगे। और फिर आप जो फैसला सादिर कर दें उस फैसले में अपने दिल में जरा भी तंगी महसूस न करें और उसको ऐसा तस्लीम करें जैसा कि तस्लीम करने का हक है। आज कितने मुसलमान हैं जो अपने झगड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लेकर जाते हैं। चलो जाना भी है, आज बड़े बड़े झगड़े हैं मुसलमानों में, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह ने फरमाया ये तो मोमिन ही नहीं बनेंगे उस वक्त तक जब तक कि अपने झगड़े तुम्हारे पास न लाए। अगर झगड़ा किसी और के पास लेकर गए तो मोमिन ही नहीं बने। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, अगर ये अपने झगड़े फैसले करने के लिए हुजूर के पास लेकर नहीं जाते तो फिर तो अल्लाह फरमाता ये मोमिन ही नहीं है। और फिर जो हुजूर फैसला करे आपको लगे आपके फेवर में है, आपके अगेंस्ट है, वो आपके दिल में ख्याल ही नहीं होना चाहिए और आप बिल्कुल बिला चूं चरा उससे कबूल कर लें। इतनी ऑथोरिटी आज आप देखें इमाम को हमारी जिंदगियों में ये इख्तियार है। एक लिहाज से अमली तौर पर हम यही कोशिश करते हैं कि खुदा ना करे अगर हमारे दरमियान कोई झगड़े हैं तो हम उनको इमाम के पास ही रखना चाहते हैं, यानी बराह रास्त इमाम के पास हम जाते हैं, मगर इमाम ने अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं। मौला पहले काउंसिल्स को काम देते थे या नुमाइंदों को काम देते थे, आज मौला ने इदारे बना दिए हैं।
اپنے گھر کے جھگڑے گھر میں رکھو، اپنی باتیں امام سے فیصلہ کراؤ. اور اس میں بھی امام نے کتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر آربیٹریشن بورڈ میں تمہارے لوکل بورڈ میں کام نہیں بنتا، تم ریجنل بورڈ میں جاؤ، وہاں نہیں بنتا اس سے تم نیشنل بورڈ میں بھیج دو، وہاں فیصلہ نہیں ہوتا تو انٹرنیشنل بورڈ میں چلا جائے، وہاں بھی اگر فیصلہ نہیں ہوتا تسلی بخش تو مولا فرماتے ہیں پھر امام اس کا فیصلہ کرے گا. اور کچھ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں ماضی میں کہ جس میں امام زمان خود انوالوڈ ہوئے. بہت ہائی لیول کے جھگڑے فیملیز میں ہوئے ہیں کہیں کہیں کہ جس میں بہت اچھی خاصی پراپرٹیز انوالو تھی، تو بات امام تک لے جانی پڑی. اور جب مولا نے فرما دیا بس یہ ہونا چاہیے، پھر کسی کی جرأت نہیں ہے. اور آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ مولا نے فرما دیا یہ ہو جائے پھر بھی مرید نے کچھ کہا ہو. تو آپ دیکھیں اس کا عملی مثال ہمارے پاس ہے. ہم پریکٹیکلی آج بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ امام کرے گا، اور امام کے پاس یہ فائنل اتھارٹی ہے، اور امام کا امر اور فیصلہ بلا چوں چرا مومن قبول کرے گا. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ مومنین کے جو ذاتی میٹرز ہیں، ان کی جو پرسنل لائف ہے، پیغمبر کو اس میں بھی اختیار حاصل تھا. نبی صاحب کی ایک پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جہش. نبی صاحب نے اس کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لیے پیغام بھیجا کہ زینب کی شادی جو ہے میں زید سے کرا دوں. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا وقت دیں، میں سوچوں. تو قرآن کی آیت اتری کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات پہ اپنا فیصلہ سنا دے، کوئی امر دے دے، تو اس میں مزید کچھ کہنے کا ان کا کوئی بھی اختیار باقی رہے. جب رسول کا حکم ہو جائے تو پھر تمہارے اختیارات نہیں رہتے. یہ آیت اتری. زینب نے کہا یا رسول اللہ میرا معاملہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. اور آپ نے اس کا نکاح زید سے کروا دیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کو تمہاری جان پر خود تم سے زیادہ حق حاصل ہے. اور امام زمان کو انہی اصول کے تحت اگرچہ امام اس کو استعمال نہیں کرتے مگر ہم جانتے ہیں نہ صرف ان قوانین کے تحت بلکہ وہ کئی خدمات جو ہم امام کو آفر کر چکے ہیں کہ یا مولا ہماری زندگی آپ کے لیے ہے، ان اصول کے تحت بھی ہمارا سب کچھ مولا کے لیے ہے. تو یہ جو اختیارات زمانے کے امام کو حاصل ہے، ان اختیارات کے تحت زمانے کے امام دین کو ہمارے لیے قابل عمل بناتے ہیں. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے پچھلے سال جب انسٹیٹیوٹ اسماعیل اسٹڈیز کا سلور جبلی ہوا تھا اور اس میں مولانا نے اسلام کے بارے میں ایک تقریر فرمائی تھی، ایک پیراگراف کے چند کلمات کی میں وضاحت کر کے اپنی جگہ لوں گا. اسلام کے پیغام کا ذکر کر کے مولا اسلام کی کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ان خوبیوں کو آج کس طرح بدلنے کی کوشش کی جا رہی. چند الفاظ ہے، 5 اور 4 9 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. بہت اہم ہے یہ ٹرمز کہ ہم جو یہ پریشر محسوس کرتے ہیں یہ اصل پرابلم کہاں پر ہے. مولا نے اس کی نشاندہی کی ہے. امام نے فرمایا دس میسج از اسٹل پورٹنٹ ٹوڈے in the Muslim world, although it is sometimes clouded, distorted and deformed by political interest and by struggles for power over the minds and hearts of people. کہ نبی صاحب کا اور اسلام کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے، مگر لوگوں کی سیاسی مقاصد کی وجہ سے اور لوگوں کے دل اور دماغ کو قابو کرنے کی جو آج جد و جہد چل رہی ہے مختلف گروپس میں،
اس کی وجہ سے یہ پیغام آج ابر آلود ہو گیا ہے، یہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے، اس کو مسخ کر دیا گیا ہے اور اس کو پولیوٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں there are attempts at transforming what are meant to be fluid, progressive, open-ended, intellectually informed and spiritually inspired tradition of thought into hardened, monolithic, absolutist and obscurantist position. 9 الفاظ ہے اس میں۔ مولا فرماتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اللہ کا یہ پیغام جو مولا فرماتے ہیں فلوڈ جیسے پانی فلوڈ ہے، جو سیال ہے، مایا ہے، بہنے والا۔ فلوڈ جو غیر منجمد ہوتا ہے، پانی کو جدھر لے جاؤ نکل جاتا ہے، پانی جمع ہوا نہیں ہوتا۔ مولانا نے فرمایا اسلام بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، فلوڈ ہے، منجمد نہیں ہے، پروگریسو، جس میں ترقی کی گنجائش ہے، جو وقت کے ساتھ پروگریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آگے بڑھنے والا، ترقی پذیر، مسلسل بہتری کی خصوصیت رکھنے والا۔ تیسری صفت اوپن اینڈڈ، جس کا ہر طرف سے سرا کھلا ہو، غیر محدود، غیر معینہ حدود والا، متعدد تعویلوں اور آزادی عمل کی گنجائش رکھنے والا۔ ہم 50 آدمی مل کر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا سب اوپن اینڈڈ ہے، مطلب کہیں سے بھی ہم نے راستہ بند نہیں کیا، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں، ہر طرح سے کھلا ہوا ہے۔ مولا فرماتے اسلام کا پیغام اوپن اینڈڈ ہے، انٹلیکچولی انفارمڈ، عقل کو عقلی طور پر دیکھیں تو اس میں معلومات ہے، علم ہے، آپ کو سکون، سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے، اینڈ اسپرچولی انسپائرڈ، اور روح کو سکون ملتا ہے، روح کو فیض ملتا ہے جب آپ ان پیغام پہ غور کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں اسلام کی، ان کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ انٹو ہارڈن، بہتے ہوئے پانی کو منجمد کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ نہیں یہاں بھی نہیں جا سکتے جی، یہاں بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ بھائی بہتے ہوئے پانی کو ایک کنویں کی طرح بنا دیا گیا، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایٹمپٹ کیا جا رہا ہے انٹو ہارڈن مونولیتھک۔ مونولیتھک کہتے ہیں جو ایک ہی پتھر کا بنا ہوا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہاڑوں میں ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، اس ایک پتھر میں کئی مورتیاں بنا دی جاتی ہے کہ 5 مورت ہے مگر ایک ہی پتھر ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک ہی پتھر کی بنے ہوئے مورت ہے، ہم ایک ہی پتھر کے بنے ہوئے مورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مسلمان اور انڈونیشیا کے مسلمان میں 1% کی مشابہت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ پیغام ہزاروں ملکوں سے گزرا ہے، ہزاروں زمانوں سے گزرا ہے، ہزاروں زبانوں سے گزرا ہے، ہزاروں تہذیبوں سے گزرا ہے، ہزاروں ثقافتوں سے گزرا ہے، ہزاروں روایتوں سے گزرا ہے۔ یہ مونولیتھک کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں؟ کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو مشترک ہے، باقی سب الگ ہے۔ اپنی زبان بولنے والے، اپنا لباس پہننے والے، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب پہ عمل کرنے والے، حتیٰ کہ اپنے طریقہ پر دین اسلام پہ عمل کرنے والے، ان کو ایک ہی طریق پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے پاور کے لیے، پولیٹیکل گین کے واسطے۔ اس میں اور یہ غیر فطری چیز ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی چیز ہے ہی نہیں، ایسی کوئی قدر مشترک سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے، بہت ڈفرنسز ہے، اور اس پلورلزم کو رسپیکٹ کرنے کو اسلام تعلیم دیتا ہے، ریسٹرکٹ کرنے کو نہیں۔ مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ، بس جی یہ ہمارا فیصلہ آخر ہے، ہم نے جو کہہ دیا بس یہی اسلام ہے، مطلق العنان، ایک ڈکٹیٹر کی طرح اسلام کی تشریح کی جائے۔ ہم نے کہا اسلام میں یہ حرام ہے، آپ کے کہنے سے حرام ہو گیا جناب؟ جتنا اختیار آپ کو کہنے کا اتنا مجھے بھی ہے، آپ کو یہ کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ جی یہ اسلام میں منع ہے۔ آپ جس اسلام کی بات کرتے اس میں شاید منع ہوگا، جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں جو میری تشریح ہے اس میں منع نہیں ہے۔
آپ یہ ایبسولوٹ اتھارٹی کہاں سے لے آئے جی؟ ہم نے کہہ دیا ساری دنیا کے مسلمان اس کو عمل کرے. کیوں کرے بھائی؟ آپ کو یہ اختیار کہاں سے ملا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. دین کے معاملے میں ایبسولوٹ اتھارٹی کا مسلمانوں میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہے نہیں. آج ساری دنیا میں مسلمانوں میں ری انٹرپریٹیشن اور ری تھنکنگ اور ری انٹرپریٹیشن ری تھنکنگ کی بات کی جا رہی ہے، مگر کون ری انٹرپریٹ کرے گا؟ کس کی بات مانے گا؟ کون کس کے بات پہ عمل کرے گا؟ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو ایسی چیز کو آپ ایبسولوٹسٹ کہ بس ہم نے کہہ دیا یہ ہمارا حکم ہے اور سارے مسلمانوں کو ماننا ہے. نہیں ہوتا ایسا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ مستقبل میں کبھی ہوگا. مسلمانوں کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں، ان انٹرپریٹیشنز کی رسپیکٹ کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے مختلف طریقے بنائے ہیں، تم ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. اور آخر مولا فرماتے ہیں آبسکیورانٹسٹ، جو جہل پسند، روشنی کا دشمن ہوتا ہے، جو ظلمت پسند، ترقی کا جو دشمن، اصلاح دشمن ہوتا ہے، جو ترقی کا مخالف ہوتا ہے، جنہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، بھئی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. پھر کیا رہ گیا بھائی اللہ کے اس پاک اور مقدس دین کے اندر؟ ابھی زیادہ ہنسنے منائی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنو اسلام میں حرام، یہ نہیں کرو اسلام میں حرام ہے، یہ نہیں کرو اسلام میں حرام ہے. کہ غم زدہ سا افسردہ ایک رونی صورت بنا کر کسی اندھیرے میں جا کر بیٹھ جائے، ہاں یہ پکا مسلمان لگتا ہے. کیا یہ اسلام ہے کہ یہ بھی منع؟ اور کہاں سے آپ یہ لے آئے یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے؟ ہم شروع سے یہ کہتے آئے ہیں اس اقتدار کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغام کو وقت کے مطابق واضح کرے، وقت کے مطابق عملی جامہ پہنا ہے. ورنہ جو پہلی شروع میں گھوڑے والی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، اگر آپ کو ٹیکسٹ پہ چلنا ہے، قرآن کے ٹیکسٹ کے مطابق جانا ہے، تو جنگ میں یہ آپ کا ٹینک بھی حرام ہے، آپ کے یہ میزائل بھی حرام ہے، آپ کی بندوق بھی حرام ہے، آپ کا ہیلمٹ تک حرام ہے، کیونکہ آپ کو بال کالا کر کے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ کہاں سے لے آئے ساری چیزیں آپ؟ یہ زمانے کا تقاضا ہے، زمانے نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. انسان نہیں بدلتا تو زمانہ اسے بدلنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اتھارٹی اللہ کی زمین پر ہمیشہ سے قائم ہے. ہمارے انٹرپریٹیشن کے مطابق وہ اتھارٹی امام کے پاس ہے. اس لحاظ سے ہم بہت خوشی سے اس بات کا اعتراف اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں. اسلام کا سب سے بہتر، موسٹ آتھینٹک انٹرپریٹیشن صورت ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم آج بھی زمین پر موجود اللہ کے اختیارات کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا رابطہ بندھے ہوئے ہیں. میں اپنی جگہ لوں اس سے پہلے میں اپنی 2 کتابیں آپ سے انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. جو باتیں میں آپ سے ڈسکس کر گیا اور انہی حوالوں سے ہمارے طریقے کے بارے میں جو مختلف سوالات آتے ہیں، ہم نے کوشش کی اس کے لیے کوئی بیس فراہم ہو قرآن اور نبی صاحب کی ٹریڈیشن میں سے، کہ جس سے ہمارے نوجوانوں کو انف میٹیریل ملے. تو یہ کتاب اسماعیلی طریقہ کے نام سے ہیں، جو ہمارے طریقے کو قرآن اور نبی صاحب کی سیرت اور شریعت سے کی روشنی میں سمجھنے میں ہمیں مدد دے گی. اور ایک دوسری کتاب جو الکواکب، کواکب کے معنی روشن ستارے ہوتے ہیں، جو کوکب کا پلورل ہے. اس میں 42 آرٹیکل ہے، مختلف عنوانوں پر. امامت ہے، امام کے فرامین ہے، ہمارے ایتھکس ہے، کچھ پرسنالٹیز کے اوپر ہے. تو اپنے مذہب کی سمجھ اور آرٹیکولیشن کے لیے انف مٹیریل ہمارے پاس ہو، اس سلسلے میں یہ کتابیں آپ کی مدد کر سکتی ہے. آپ جماعت نے خاموشی سے سنا، مکھی کامڑے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.